السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، اردو کے رنگ چینل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے مہروز خان صاحب کے قلم سے اردو زبان کی مختصر تاریخ کے عنوان پہ ایک چھوٹا سا کلپ لے کے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو، اردو زبان کے قدردانوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں محققین کی متضاد آراء ہیں۔ محققین کے مطابق اردو نثر کی باقاعدہ شروعات دکن سے ہوئی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ اس زبان پر پنجابی، ہریانی اور کھڑی بولی کا اثر تھا، اور اس میں عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ شامل تھے۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب سلطان محمد تغلق نے دیوگری کو دولتاباد کا نیا نام دے کر اپنا دارالسلطنت بنایا، تو دلی کے زیادہ تر باشندوں کو اس کے ساتھ دکن جانا پڑا، اور اس طرح شمالی ہند کی ملی جولی بولی، جس کو آگے چل کر ہندی یا ہندوستانی اور دکنی کہا گیا، اور دوسری بار دکن میں ان کو اس بولی کو قدم جمانے کا موقع ملا۔ 14ویں صدی کے آخر میں دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہو گئی، تو تب اردو کو بہمنی سلطنت کے زیر سایہ پلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ تاریخ فرشتہ، جو کہ کتاب ہے، اس نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہاں سرکاری امور کے لیے یہی زبان استعمال ہوتی تھی۔ وہاں اسے مقبول بنانے میں سب سے بڑا اور مثبت کردار صوفیہ کرام کا رہا ہے۔ ان صوفیہ کرام میں بڑا نام حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین ہیں، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں۔ 1399 کو آپ دلی سے گلبرگہ پہنچے، اور ان کے واس کے بول چال کے لیے یہ زبان عام ہوتی تھی، جو اس وقت ہندی یا دکنی کہلاتی تھی، اور ان کے اقوال اور نصائح نے تحریر کی شکل بھی اختیار کی، جن سے اس طرح متعدد کتابیں وجود میں آئیں۔ ایک کتاب معراج العاشقین بھی ان سے منسوب ہے۔ بیجاپور کو ایک بزرگ میرا جی شمس العاشقین رحمۃ اللہ علیہ نے اب تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا، اور انہوں نے تبلیغی افکار کو بول چال کی عام زبان یعنی اردو میں قلم بند کیا۔ کہتے ہیں کئی مختصر کتابیں ان سے منسوب ہیں۔ ان کی تصنیفات میں مرغوب القلوب اہم ہے۔ میرا جی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اسے ان کے صاحبزادے برہان الدین جانم نے جاری رکھا۔ کلمۃ الحق، ہشت مسائل اور ذکر جلی ان کی نثری تصانیف ہیں۔ ان کے بیٹے امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندانی انداز کو جاری رکھا۔ اس طرح صوفیہ کا پیامہ محبت دور تک پھیل گیا، اور اس کے ساتھ ہی اردو کی اس ابتدائی شکل نے دکن میں خوب فروغ پایا۔ گنج مخفی ایک اور صوفی بزرگ امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ہے۔ اردو نسل کے فروغ میں 17ویں صدی کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس صدی کے وسط میں دکن کے ایک نامور نثر نگار وجہی نے اپنی تخلیقات کے سرمایہ سے اردو کو مالا مال کیا۔ انہوں نے 1635 میں اپنی نثری تصنیف سبرس مکمل کی۔ یہ ایک تمثیل ہے جس میں حسن، عشق، عقل، دل اور نظر وغیرہ کو مجسم مان کر ایک ایسی داستان تخلیق کی گئی جس سے اخلاق کی اعلیٰ تعلیم ملتی ہے۔ یہ دراصل فارسی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ سبرس کا اسلوب مقفع ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں غیر معمولی سادگی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ پنچ تنتر اور پتو پدیش کی کہانیوں کو طوطی نامہ کے نام سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ترجمے براہ راست ان کی اصل کتاب سے نہیں کیے گئے، بلکہ فارسی زبان سے کیے گئے ہیں۔ قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں قرآن پاک کے 2 تراجم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں یعنی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے قلم سے 1786 اور 1790 کو وجود میں آئے۔
مقصد یہ تھا کہ عربی سے واقفیت نہ رکھنے والے قرآن شریف کے مطالب سے واقف ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان میں بھی اردو کی مقبولیت میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں میر جعفر زٹلی نے فارسی اور اردو کی ملی جلی زبان میں جو مزاحیہ انداز کے شعر کہے تو یہ زبان کی مقبولیت اور توانائی ثبوت دینے لگے تھے۔ فضل علی فضلی کی کرب القطع شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے جو 1731 میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ فضلی نے ملا حسین وائس کاشفی کی فارسی کتاب روضۃ الشہداء کو عوام کی زبان میں منتقل کر دیا، جسے اردو نثر کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسین عطا تحسین کی نوطرز مرصع ہے۔ یہ ایک فارسی داستان ہے جو قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس کا اسلوب رنگین اور مقفع ہے۔ ڈچ جوش واٹکٹلر نے 1715 میں ہندوستانی زبان کے قواعد سے متعلق ایک چھوٹی کتاب لاطینی زبان میں لکھی۔ ایک پادری بنجمن شلر نے 1744 عیسوی میں ایک قواعد کی کتاب لکھی اور 1748 میں انجیل کا اردو میں ترجمہ کیا۔ گلسٹن، ہٹلے اور فرگوسن کے نام قابل ذکر ہیں، لیکن سب سے اہم نام ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا ہے۔ ہندوستانی قواعد کے سلسلے میں نہایت بیش قیمت کام کیا۔ لارڈ ولزلی نے کلکتہ میں انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کا جو منصوبہ پیش کیا وہ 10 جولائی 1800 کو منظور ہوا۔ اس کالج میں اردو پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب سارے ملک کے ایسے اہل علم جمع ہو گئے جو کتابیں لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان میں میر امن، میر شیر علی افسوس، مرزا لطف علی، میر بہادر علی حسینی، میر حیدر بخش حیدری، کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، للو لال جی اور بینی نارائن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتابیں تیار ہونے لگیں تو انہیں چھاپنے کے لیے کتب خانہ اور پریس قائم کیے گئے۔ بقول مولوی عبدالحق جو احسان ولی نے اردو شاعری پہ کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پہ کیا ہے۔ 1825 میں دلی میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔ اس کا مقصد جدید علوم کو عام کرنا تھا۔ 1831 میں اسے کالج کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی میں بہت سی فارسی اور انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کرایا گیا۔ ماسٹر رام چندر اور مولانا صاحبائی اسی سوسائٹی سے متعلق تھے۔ اس سوسائٹی کے تحت رامائن، مہابھارت، دھرم شاستر، لیلاوتی، شکنتلا، گونش وغیرہ اہم کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ سودا، میر، درد اور جرت کے دیوان شائع کیے گئے۔ 1837 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اردو ادب کی خوش قسمتی کے دیو قامت نثر نگار پیدا ہو گئی اور ان نثر نگاروں نے اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور آج اردو زبان آسان ترین شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ معزز سامعین، اردو ادب سے متعلق اسی طرح کی مزید معلومات رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، اور اردو ادب سے متعلق ہمیں آپ اپنے رائے سے بھی نوازیں۔ شکریہ۔